اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 9 نومبر سن 2016 حضرت قاری طالب صاحب زیدہ مجدہ ان کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے سلسلے میں ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ قاری صاحب کی بات سن کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کسی کی موت کی گواہی دینے کے لیے کوئی میدان آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے میں کہتا ہوں کوئی چوک آئے گا، کوئی بازار آئے گا، کسی گھر کی دیواریں آئیں گی، مگر جب تیرے والد کی باری آئے گی تو مدرسے کی دیواریں آئیں گی، یہ طلباء آئیں گے، قرآن پڑھنے والے آئیں گے۔ اور کتنا خوش نصیب ہے لوگوں، کوئی آخری وقت میں کیا سنتے ہوئے مرتا ہے، کوئی کیا سنتے ہوئے مرتا ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے جو آخری وقت میں اللہ کا قرآن سنتے ہوئے جائے۔ یہ بہت بڑی تسلی ہے۔ اور قاری صاحب جی ایک بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں، میں وہی کہوں گا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک دیہاتی نے کہا۔ اس نے کہا حضرت جی آپ کے والد صاحب کو اللہ پاک جو انعام دینا چاہتے تھے وہ موت سے پہلے مل نہیں سکتا تھا، اور آپ کو جو مقام دینا چاہتے تھے آپ کے والد کی وفات پر جو آپ صبر کریں گے، اس پہ آپ کو اللہ جو مقام دیں گے وہ اس کے بغیر مل نہیں سکتا تھا۔ اقول کما قال صاحبہ۔ تو خیر توجہ کرو، موت کا معنی عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے مر جانا، مر کے مٹی میں مل جانا، لیکن امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء میرے پاس موجود ہیں، مجھے امید ہے میں کوئی بات غلط کروں مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کا معنی ہوتا ہے الانتقال من دار الى دار اخرى، ارے ایک جہان کو چھوڑ کر دوسرے جہان کی طرف چلے جانا۔ اب مجھے کہنے دو موت کا معنی ہوتا ہے، اب میں اپنے انداز میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، موت کا معنی ہوتا ہے فانی دنیا کو چھوڑ کے دائمی دوست کے پاس چلے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا لوگوں موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے۔ دنیا بھی جھوٹی، دنیا کے رہنے والے ان کے تعلقات بھی عارضی، دنیا بھی عارضی، دنیا میں رہنے والوں کے تعلقات بھی عارضی۔ فرمایا میرے بندے میں بھی دائمی، میرے تعلقات بھی دائمی، میں بھی ہمیشہ رہنے والا، میرے تعلقات بھی ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اسی کو سائیں وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے انداز میں بیان کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں اے رات دا جاگنا بہت اوکھا، اے رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگدا یار دا یار راتی ہی، ایک جاگدا عشق دی مرض والا، ایک جاگدا پہرے دار راتی ہی، چور جاگدا سن لاونے نو نالے جاگدا پہرے دار راتی ہی۔ او وارث شاہ سب گلا کوڑیاں ایکو جاگدا پروردگار راتی۔ حضرت سلطان باغو رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنا ہی رنگ پیش کر دیا۔ اور لوگوں میرا دل کرتا ہے میں جہاں پر سفر آخرت بیان کروں وہاں پر میں آپ کے سامنے اللہ والوں کی تعلیمات کو بھی بیان کروں، اس لیے
لیے کہ سنی اولیاء اللہ کا خادم ہے. ارے ہم اولیاء اللہ کے خادم کیوں نہ بنے؟ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرمایا او لوگوں توجہ کرنا، فرمایا ادھر دم نکل رہا ہوتا ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں مرحبا ہم تیرے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کا ولی جس نے ساری زندگی اللہ کی فرمان کے مطابق گزار دی، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق گزار دی. مجھے بات یاد آ گئی، ارے میاں گڑھ مراجے کا تاجدار حضرت سلطان باغو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنا ہی رنگ پیش کر دیا. آج لوگ یہ کہتے ہیں کاش ہم مر جاتے، آئے اتنی مصیبتیں مجھ پہ آ گئیں، کاش میں مر جاتا. قاری اکرم صاحب نے مجھ سے پہلے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. آغا اگر دل میں آئے اتنا کہنا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے من استطاع ان یموت فی المدینۃ فلیمت. فرمایا او لوگوں، ارے میاں میرا دل کرتا ہے میں آپ کے سامنے آمینہ کے لال کی حدیثیں پڑھتا چلا جاؤں، اس لیے کہ جس کو کسی سے پیار ہوتا ہے وہ اس کی باتیں یاد رکھتا ہے، وہ اس کے دن بھی یاد رکھا کرتا ہے، وہ اس کی راتیں بھی یاد رکھتا ہے. ہمیں آمینہ کے لال سے زیادہ کوئی پیارا نہیں لگتا. سارے کہو نا سبحان اللہ. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرنا مرنا ہر کوئی آ کے اور ایک دن مرنا ہو مرنا مرنا ہر کوئی آ کے اور ایک دن مرنا ہو. قبراں وچ نہ ان نہ پانی اوتھے خرچ لڑیندا گردا ہو. ایک وچوڑا ماں پیو والا دوجا عذاب قبر دا ہو. اوے دوئی جہانی خوش باہو جیڑا سر اللہ اگے تردا ہو. آذان آتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. ارے کامیابیاں تلاش کرنے والوں، دکانوں میں کامیابیاں تلاش کرنے والوں، کھیتی باڑی میں کامیابیاں تلاش کرنے والوں، مربوں میں کامیابیاں تلاش کرنے والوں، بینک بیلنس میں کامیابیاں تلاش کرنے والوں، آؤ حی علی الفلاح. کامیابی مال میں نہیں، کامیابی حکومت میں نہیں، کامیابی زراعت میں نہیں. اگر کامیابی ملے گی تو وہ اللہ کے سامنے سر کو جھکانے میں ملے گی. جاتے ہو مکے پاک میں جاتے ہو، وہاں پر تو سارے ہی کہتے ہیں نا مولانا کیا لبیک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرے دروازے پہ حاضر ہوں. اور وہاں پر یہ بھی کہتے ہو ان الحمد والنعمت لک والملک لا
شریک لک، اے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، اے اللہ تیرا ساجی کوئی نہیں، اے اللہ تو لا شریک ہے۔ اور نماز میں بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کہتے ہیں حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، مالک یوم الدین کہتے ہیں، آواز آتی ہے حمیدانی عبدی مجدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک کہتے ہیں ھذا العہد بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں وعدہ ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے سلام پھیر کے فارغ ہوتا ہے، آواز آتی ہے میرے بندے تو میرے قریب آ گیا، کیونکہ یتقرب عبدی الی بالنوافل، میرا بندہ سجدے کی حالت میں میرے قریب ہوتا ہے۔ دنیا دیکھتی ہے اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، غیر مسلم دیکھے گا وہ کہے گا ارے دیکھو نا اس نے مٹی پہ اپنے سر کو ڈالا ہوا ہے۔ اس ظالم کو یہ پتا نہیں یہ مٹی پہ سر نہیں ڈالا ہوا، تصورات کی دنیا میں کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شان ہے ایسے لگتا ہے اس کے قدم مبارک میں اپنا سر ڈال دیا۔ یہ بھی یاد رکھنا میں کہہ رہا ہوں کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان ہے۔ کل کو یہ نہ کہ نا اللہ صحیح واسطے پیر ثابت کر لیتن، جس طرح اس کی شان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بھائی سب کو؟ ذرا مجمع ذرا آپ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ آپ کو یہ باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں؟ توجہ، ناراض نہ ہونا، اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت لوگوں کو ملانے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو لڑانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو لوگوں کو ملانے کے لیے آئے ہیں۔ ویسے بھی ایصال ثواب کی محفل ہے، ہم کسی کے خلاف باتیں کیوں کریں؟ اس لیے کہ میرے نبی کا پیغام محبت پھیلانا ہے، میں تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے محبت ہی پھیلاؤں گا، اور میں تو حدیثیں سناؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے اپنی باتوں سے، احادیث سے، اللہ کے قرآن سے کائنات میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایسا انقلاب آیا، ایسی بہار آئی کہ پھر خزاں آ ہی نہیں سکتی۔ قاری صاحب جی میرا دل کرتا ہے میں اتنی بات کر دوں، توجہ کرنا، ختم نبوت کے بارے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، میں حصہ ڈالتے ہوئے اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا مولانا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے کپڑے چھوٹے پہنائے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتلاؤ کبھی چھوٹے بچے کے کپڑے کسی 10 سال کے بچے کو آتے ہیں؟ او بولو تو صحیح، نہیں آتے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے کپڑے چھوٹے پہنائے جاتے ہیں، بچہ بڑا ہو گیا کپڑے بڑے ہو گئے، جب وہ 35-40 سال کا ہو گیا یعنی درمیانی عمر آ گئی، پھر جو کپڑے اس کو پہنائے جائیں چاہے وہ 300 سال کا ہو جائے کپڑے وہی رہتے ہیں۔ اب سننا، اسی طرح جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے شریعت اور تھی، موسیٰ علیہ السلام آئے شریعت کے رنگ بدلتے گئے، داؤد علیہ السلام آئے، جس طرح انسانیت ارتقاء کی منازل طے کرتی گئی شریعت بدلتی گئی، موسیٰ علیہ السلام آئے شریعت بدلتی گئی، داؤد علیہ یعنی فروع بدلتے گئے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے فروعی مسائل بدلتے گئے، جب میرے نبی آئے ارے میاں میرے نبی بھی آخری، یہ شریعت بھی آخری، اور میرے دین کو کہا، میں امت کو کہا امتن وسطا، امت بھی درمیان، توجہ کرنا، یہ شریعت بھی آخری، یہ امت بھی آخری، یہ دین بھی آخری۔ ارے میاں جس طرح 35-40 سال کے بچے کو جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو چھوٹا لباس نہیں پہنایا جا سکتا، اسی طرح میرے نبی کے ہوتے ہوئے بھی کسی کی شریعت نہیں چل سکتی۔ بھائی ذرا سارے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ میں نے حصہ ڈالا ہے، باقی تو علماء کرام بڑے بڑے ہیں وہ تو بیان کریں گے، توجہ کرو، وہ تو انشاءاللہ آپ جائیں گے نا وہاں پر، بھائی سارے جاؤ گے نا، ذرا سارے کہو نا سبحان اللہ انشاءاللہ۔ ہاں کل ہی ہے، ہم اتنی دور 10 نومبر لوگ سوچیں گے پتہ نہیں کدوں ہے، بھئی وہ کل ہی ہے نا، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اوتھے جا کے دیکھو، باقی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ بے شک یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
ختم نبوت کا پھریرا ہم نے لہراتے رہنا ہے اور غداران ختم نبوت کو کبھی معاف نہیں کرنا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ خیر بات دور نہ چلی جائے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تدمع العین وتذکر الاخرہ. فرمایا لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا مگر اب قبرستان جایا کرو کیونکہ تمہیں قبریں گری ہوئی نظر آئیں گی, تمہیں قبریں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گی, جس سے تجھے یہ پتا چلے گا کہ میاں کل یہ بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کے چلا کرتا تھا, کل یہ بڑا اترا کے چلا کرتا تھا, مگر آج قبر کے نیچے منو من مٹی کے نیچے آ گیا, بول نہیں سکتا, کوئی اپنی کیفیت بتلا نہیں سکتا. ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ارے میاں میں تو کہا کرتا ہوں, میں نے 12 مرتبہ کہا, میں تو کہتا رہوں گا, ارے کون علی؟ میرا علی شیر علی, میرا علی دلیر علی, میرا علی بہادر علی, میرا علی شجاع علی, میرا علی دلگیر علی, میرا علی پیغمبر کا ویر علی, ابو بکر و عمر کا مشیر علی, سارے سنیوں کا پیر علی. بھائی یہ بتاؤ لائٹ گئی ہے, آپ تو نہیں گئے؟ توجہ, لائٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ نہ جانا باقی خیر ہے. ماشاءاللہ توجہ, باقی 18 منٹ میرے رہ گئے نا, انشاءاللہ آپ توجہ کرو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا اہل القبور, اے قبر والو, اے قبر میں رہنے والو, یہ تو بتلاؤ تمہارا کیا حال ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر والوں سے پوچھ رہے ہیں, ارے کون علی؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے والے نے یہ بیان کیا, کوفے کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی مبارک کو پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں ایھا الدنیا غری غیری اذنت کی صلاغ, اے دنیا سب کو دھوکہ دے سکتی ہے مگر علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی, اس لیے کہ میں تو تجھے کب سے 3 طلاق دے چکا ہوں. یہ حضرت علی ہیں. توجہ, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر والوں کو, اے قبر والوں ذرا اپنی حالت تو سناؤ, ہماری حالت تو یہ ہے, وہ بیوی جو کل تک یہ کہا کرتی تھی میں تجھ پہ فدا ہو جاؤں, میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں, جو ہی تم فوت ہوئے ہو بیویوں نے دوسرے خامند کر لیے. نساؤکم زوجت, تمہاری بیویوں نے دوسرے خامد کر لیے, اور وہ اولاد جن کے لیے تم نے اتنا کمایا, جن کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کمایا, میں آج تصورات کی دنیا میں کہنا چاہتا ہوں, جن کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کمایا, بیٹیوں کا حق چھین کے بیٹوں کو حق دے دیا, اس لیے کہ بیٹے ہماری نسل کے بقا کا ذریعہ ہے, بیٹوں کو حق دے دیا. آج جا کے دیکھو انہی بیٹوں نے تمہارا نام لینا چھوڑ دیا. وَأَمْوَالُكُمْ قُسِّمَتْ, جس مال کو تم نے جائز ناجائز طریقے سے اکٹھا کیا تھا, آج تمہارا مال اوروں کے پاس چلا گیا, نہ بیویاں تمہاری رہی, نہ اولاد تمہاری رہی, نہ مال تمہارا رہا, کچھ بھی نہیں رہا. اور ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی, بات یا قرآن کی کرنی ہے یا حدیث کی کرنی ہے. توجہ کرنا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یتبع المیت ثلاثا فیرجع اثنان,
القرآن ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله. فرمایا لوگوں توجہ کرنا، فرمایا لوگوں مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں. عرب کا یہ دستور تھا، وہ مال بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے. فرمایا لوگوں اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ جاتی ہے، اس کے نیک اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن قبر میں دفن ہو گیا اب اعمال اس کے ساتھ ہے اور کوئی چیز اس کے ساتھ کوئی نہیں. یہی وجہ ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پہلے قرآن کریم کی آیت مجھے یاد آ گئی. فرمایا لوگوں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اردا گرد فرشتے بیٹھے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، نیک بات کو بھی نوٹ کر رہے ہیں، بری بات کو بھی نوٹ کر رہے ہیں. ایک بات اور بھی کہہ دوں، آپ یہاں پر بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہو، اس کو بھی نوٹ فرما رہے ہیں. ہاں توجہ کرنا، مجھے درمیان میں ایک بات یاد آ گئی. سیدہ فاطمہ الزہرا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا وسلام اللہ علیہا، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہیں. جب صبح کو مؤذن اذان دیتا ہے، حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے اللہ تیری رات چھوٹی ہو گئی مگر فاطمہ کا دل قرآن سے نہیں بھرا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ مجھے ام المومنین میں سے غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ یاد آ گئی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صبح کی نماز کے بعد تشریف لائے. حضرت جویریہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، آپ چاش کے وقت میں تشریف لائے. حضرت جویریہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، ظہر کے وقت میں تشریف لائے، اللہ والی اسی طرح اللہ کی عبادت کر رہی ہے. عصر کے وقت میں تشریف لائے، اسی طرح اللہ کی عبادت کر رہی ہے. آپ نے فرمایا اے جویریہ میں نے تجھے دیکھا صبح سے اب تک اللہ کی عبادت کر رہی ہو. کہنے لگی ہاں اے اللہ کے رسول، اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس کی جناب سے بڑا ڈر لگتا ہے. آپ نے فرمایا اے جویریہ میں تجھے چند کلمے بتلا دوں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتی. 3 مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے، پورے دن کی عبادت تیرے نام اعمال میں لکھ دینا یہ اللہ کا کام ہے. درمیان میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. کہنے والا کہتا ہے نا کہ نیک نصیب جنا دے ہوندے. قاری عاشق صاحب، قاری طالب صاحب ذرا توجہ کرنا، نیک نصیب جنا دے. یہ تو اللہ پاک کو پتا تھا، اس نے آپ کے والد کو اٹھایا مدرسے میں پہنچایا، وہیں پر ان کی موت آ گئی. کہنے والا کہتا ہے نیک نصیب جنا دے ہوندے بن ویندے نیک سبب. ارے میاں کیا کرنے جاتا ہے لیکن کہاں پہنچ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے. نیک نصیب جنا دے ہوندے بن ویندے نیک سبب. دل کو صاف کر چا بندہ مت مل پوی وت رب. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی ہے جس کا نام کفل ہے، ایک آدمی ہے جس کا نام کفل ہے، بہت بڑا گناہگار ہے. ایک عورت اس کے پاس آئی، کہنے لگی میں بڑی غریب ہوں، بڑی محتاج ہوں، بڑی مجبور ہوں، اللہ کے نام پہ سوال کرتی ہوں. اس نے آگے سے اپنی تمنا رکھ دی کیونکہ یہ بڑی خوبصورت عورت ہے. کہنے لگا میری تمنا
پوری کرو گی میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. عورت اللہ والی بڑی مجبور ہے, بڑی نادار ہے, بڑی محتاج ہے کہ مجبوری میں آ کے کہتی ہے آغا ٹھیک ہے. سیاستہ والوں میں سے ایک بزرگ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, غالباً امام ترمذی رحمت اللہ علیہ انہوں نے نقل کیا ہے. عورت چلی گئی, پیسے لے کے چلی گئی, وعدے کے مطابق واپس آئی ہے اور آ کے کہتی ہے اتق اللہ, کہتی ہے اللہ سے ڈر جا, اللہ سے ڈر جا. یہ بات کہنے کی دیر تھی. ارے میاں وہ آدمی کفل جس کے اتنے سال گزر گئے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزر گئے, کبھی ایک دن بھی مسجد میں نہ آیا, کبھی ایک دن جس نے اپنے اللہ کو نہ منایا, کبھی ایک دن جس نے آنسو نہ بہائے, جس نے اپنی ساری دولت اللہ کو ناراض کرنے میں لگا دی. اب عورت نے یہ کہا اتق اللہ. پتہ نہیں اس عورت نے کتنے درد دل سے کہا ہوگا, پتہ نہیں کس انداز میں اس نے کہا ہوگا اللہ سے ڈر جا. رونے لگ گیا, آنسو بہانے لگ گیا, کہنے لگا اللہ والی میں پیسے بھی واپس لینے کے لیے تیار نہیں, جا چلی جا. اتنی بات کہی, رو رہا ہے, روئے چلے جا رہا ہے. رات ہو گئی, اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کو کیا پتا تھا کہ آج کی رات میری دنیا میں آخری رات ہے. اس کا انتقال ہو گیا. اب لوگ صبح جب اعلان ہوا بھئی کفل مر گیا, لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں, بھئی کفل مر گیا, بڑا بدماش تھا, بڑا بے حیا تھا, ہمیں تنگ کرتا تھا, بڑا ڈاکو تھا, شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی. لوگ آئے اس کے دروازے پہ. پہلے یہ ہوتا تھا جب کوئی برا آدمی مرتا تھا اس کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا. جب لوگ آئے لوگوں نے کہا دیکھیں گے دروازے پہ کیا لکھا ہے. جب لوگ آئے لوگوں نے دیکھا دروازے پہ لکھا ہوا ہے رضی تو بھی کفل, اور لوگوں اور کفل کے عیب تلاش کرنے والوں میں کفل سے راضی ہو گیا. اللہ پاک نے اپنی رضامندی کا پروانہ جاری کر دیا. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا, نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑنا. نامعلوم وہ پکڑنے پہ آ جائے کس چیز پہ پکڑ لے. اور ویسے بھی جانے والا جو دنیا سے جاتا ہے وہ ہمیں یہ پیغام دے کے جاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے آج میری چوڑیاں توڑ دی گئیں, کل کو تیری چوڑیاں یوں ہی توڑ دی جائیں گی. آج میرا سہاگ اجڑ گیا, کل کو تیرا سہاگ یوں ہی اجڑ جائے گا. آج میرے قیمتی کپڑے اتار لیے گئے, کل کو تیرے قیمتی کپڑے یوں ہی اتار لیے جائیں گے. آج میں بے بس ہوں. ارے میاں کبھی ایسا بھی تو ہوتا تھا کہ میرے نام سے پورے علاقے میں سناٹا چھا جاتا تھا. آج میری میت آ رہی ہے, کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نہیں. جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا خدا کی قسم دنیا سے چلے گئے. میں اتنی بات کہا کرتا ہوں, ناراض نہ ہونا. ہمارے مدرسوں میں جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں شروع سے لے کے آخر تک 99% کتابیں ایسی ہیں کہ ان کے مصنفین فوت ہو گئے, لیکن کتابیں ان کی آج بھی پڑھائی جا رہی ہیں. تو گویا کہ وہ یہ دعوت دے کے چلے گئے جس طرح ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہماری کتابیں ہر طرف پھیل گئی ہیں. ارے میاں اگر تم اللہ کو راضی کر کے آؤ گے دنیا تمہارا بھی نام لے گی, دنیا تمہیں بھی یاد کرے گی. حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آخری وقت آ گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ ارے میاں یہ وہ اللہ والا ہے کہ خزانچی کو خط لکھا آج عید کا دن ہے, میرے گھر میں کوئی چیز نہیں, میں ادھارے کچھ پیسے مانگتا ہوں. خزانچی بھی تو اللہ والا تھا. کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز جی اتنی بات مجھے لکھ دو, قرض کے ادا کرنے تک آپ زندہ بھی رہ جاؤ گے. پہلے تو وہ لوگ ہوا کرتے تھے جب حکمران نیک ہوتا ہے تو رعایا بھی نیک ہوتی ہے, کیونکہ الناس والا دین ملوکہم,
لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. اگر بادشاہ نیک ہوتا ہے تو رعایا بھی نیک ہوتی ہے, بادشاہ عبادت گزار ہوتا ہے تو رعایا بھی عبادت گزار ہوتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا. 12 بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ہیں. کہنے والے محمد بن مسلمہ نے کہا, اے عمر بن عبدالعزیز جی, اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہنے لگے, میں چاہتا تو ان کے لیے مربوں کے فیصلے کر سکتا تھا, میں چاہتا تو ان کے لیے کوٹھیوں کے فیصلے کر سکتا تھا, میں چاہتا تو ان کے لیے ہیرے اور جواہرات کے فیصلے کر سکتا تھا, مگر میں نے اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا. مجھے اللہ پہ یقین ہے میرے بیٹے بھوکے نہیں مریں گے. درمیان میں مجھے بات یاد آ گئی قاری صاحب جی, 2 منٹ پہلے اسمبلی کا نمائندہ ہوتا ہے, 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں سابقہ نمائندہ. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب قاری طالب صاحب کے والد صاحب کی قبر پہ آج بھی جا کے دیکھ لو, کتبہ لگا ہوگا تو یہی لکھا ہوگا حافظ محمد یاسین. یہ نہیں کہا جائے گا سابقہ حافظ. آپ نہیں سمجھے سارے, جو سمجھ گئے وہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ نہیں کہا جاتا سابقہ حافظ, یہ نہیں کہا جاتا سابقہ عالم, یہ نہیں کہا جاتا سابقہ مفتی. ارے میاں, قرآن کو اتارنے والا بھی دیمی, اور جو دنیا میں جس سینے پہ قرآن اترا اس کی محبت بھی دیمی, قرآن بھی دیمی. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا پھر ان کے نام بھی دیمی ہو گئے, پھر وہ ڈگریاں بھی دیمی مل گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے پردہ فرما گئے, جب ان کو قبر میں رکھا گیا, قبر سے ایک پروانہ گرا, اس پہ لکھا ہوا تھا براءۃ من النار لعمر بن عبدالعزیز. عمر نے جو عدل کیا ہے, جو انصاف کیا ہے, اللہ پاک نے یہ صلہ دیا کہ دنیا سے آ رہا ہے, قبر میں پہنچ گیا, اور اس کو دفن کرنے کے لیے آنے والوں یاد رکھو اللہ پاک نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے آزاد کر دیا. ایک اور بات بھی مجھے یاد آ گئی, حضرت ابو ذر غفاری, سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ, کہہ دو کہہ دو کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کا انتقال ہوا تو قبر کے اندر کھڑے ہو, توجہ کرو بھائی, قبر کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں قبر تو بڑی خوش نصیب ہے, تیرے اندر بڑی عجیب عورت آ رہی ہے, تیرے اندر وہ عورت آ رہی ہے جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے, تیرے اندر وہ عورت آ رہی ہے. مستدرک حاکم والوں نے روایت نقل کی ہے, کل قیامت کا میدان ہوگا, ہر قسم کو اپنی اپنی, ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی, نفس و نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت میں ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا میدان ہوگا, جب قیامت کا دن ہوگا, فنادا من وراء الحجاب, پردے کے پیچھے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم, اے قیامت کے میدان میں جمع ہونے والوں آج اپنی نظریں نیچی کر لو, حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ فاطمہ الزہرا پل سرا